علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کس قسم کے مسلمان پہ کسی امام کی تقلید واجب ہے؟ کوئی واجب نہیں ہے، یہ سوائے گڑنتو شڑنتو ہے قرآن اور حدیث کے اندر مسلمان کے لیے نہیں، بلکہ مسلمان کو پہلے چھوڑ دیتے ہیں، انسانوں کے لیے بھی تقلید نہیں آئی تو کہاں سے آئے گی تقلید؟ اتباع ہے، اطاعت ہے، بندہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، صحابہ کرام کی اطاعت کرے، ائمہ دین کی اطاعت کرے، علماء کتاب و سنت کی اطاعت کرے وغیرہ۔ اچھا جی، کچھ کون ہیں؟ کچھ مقلد حضرات کہتے ہیں اہل حدیث امام بخاری امام مسلم کے مقلد ہیں رحمہم اللہ تعالی، جھوٹ کہتے ہیں میرے بھائی۔ وہ جو پاگل بندہ ہوتا ہے نا، پاگل، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، مقلدوں کا بھی یہی حال ہے۔ ایک طرف تو پوری دنیا میں یہ ڈھول پیٹتے ہیں غیر مقلد غیر مقلد غیر مقلد غیر مقلد، پھر ادھر سے ہمیں مقلد بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مینٹل خانے کا کوئی مینٹل ہو وہ اس طرح کہے گا۔ ایک بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جناب تم غیر مقلد ہو، اور پوری دنیا میں ڈھول پیٹا جاتا ہے غیر مقلد ہونے کا۔ اور بھائی جب ہم غیر مقلد ہمیں کہہ رہے ہو تو ہم امام بخاری مسلم کے مقلد کہاں سے ہوئے؟ تو پہلے تو یہ خود ڈیسائیڈ کر لینا کہ مقلد کا ڈھول پیٹنا ہے یا غیر مقلد کا ڈھول پیٹنا ہے۔ یہ وہی معاملہ ہے کہ پیغمبروں کو کبھی دشمنان دین دشمنان توحید کہتے، نعوذ باللہ، یہ شاعر ہے۔ اچھا جب دیکھتے نا کہ یہ بھی کام نہیں چل رہا، کیونکہ ان کو خود پتہ ہوتا تھا نا کہ یہ شاعر نہیں ہے۔ ان کو مثلا مکہ کے لوگ، عرب کے لوگوں کے اندر شعر و شاعری کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ مقام تھا، اور معاشرے کے اندر یہ قصہ گوئی اور شعر و شاعری یہ ایک بہت بڑا درجہ رکھتی تھی، اور لوگ جو ہے وہ قصہ گو لوگوں کو اور شاعروں کو بڑا پسند بھی کیا کرتے تھے، اور یہ بڑا کمال اور بڑا فن اور بڑا گر سمجھنے والی بات تھی۔ تو کبھی پیغمبروں کو کہہ دے یہ شاعر ہیں، اب ان کو پتہ تھا یہ شاعر تو نہیں ہے، کہتے جب نیت میں اور دل میں کھوٹ ہو نا پھر یہی ہوتا ہے، کبھی مقلد کبھی غیر مقلد، کبھی مقلد کبھی غیر مقلد۔ مکہ کے مشرکوں نے کیا کہا؟ لو جی یہ تو شاعر ہے۔ جب دیکھا کہ یہاں بھی کام نہیں بنتا، اچھا کہہ دیا یہ قصہ گو ہے، یہ تو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے قصے سنا رہا ہے۔ جب دیکھا یہاں بھی کام نہیں چلتا، او جی یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ جب یہاں بھی کام نہیں پڑا تو یہ ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی اس کو، یعنی جتنے منہ اتنی زبانیں، پتہ نہیں اور کیا کچھ ان ظالموں نے کہا ہوگا۔ ہاں کبھی یہ بھی کہا کہ یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، یہ سردار بننا چاہتا ہے، اس لیے ابو طالب کو کہا اور دیگر ذریعوں سے پیغام بھجوایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں بادشاہ بننا ہے تو ہم تمہیں سردار بنا دیتے ہیں، اگر تمہیں امیر کبیر عورت سے نکاح کرنا ہے تو ہم تمہاری بڑے خاندان میں بڑے پیسے والی عورت سے نکاح کر دیتے ہیں۔ ان چولوں نے مختلف چولٹیں ماری۔ یہی حال ان مقلدوں کا ہے، یہی حال ان مقلدوں کا ہے کہ کبھی جناب اہل حدیث کو کہہ رہے ہیں وہابی ہیں، اچھا یہاں بس نہیں ہوئی، نہیں جی یہ مقلد نہیں ہے، غیر مقلد ہیں۔ جب دیکھا کہ یہاں بھی کام نہیں چلتا تو پکڑ کر امام بخاری مسلم کا مقلد بنا دیا۔ نہ امام بخاری مسلم ہمارے گھر صبح صبح ناشتہ دینے آیا کرتے تھے۔ اور بھائی ہم تقلید نہیں کرتے ہیں، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہیں کی تو ہم امام بخاری مسلم کی تقلید کیوں کریں گے؟ جب ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید نہیں کی، اگر اہل حدیث نے مقلد ہونا ہی تھا، اگر اہل حدیث بھی مقلد بنتا تو چھوڑیے سب کو، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقلد بن جاتے۔ ہاں وہ پیغمبر کہ وہ صحابی جو نبی کے جیتے جی نبی کے مصلی پہ کھڑتے ہیں اور خود نہیں کھڑتے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بار بار پیارے نبی نے کہا ابو بکر کو حکم کرو مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائے، نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امت کو نماز پڑھائے۔ لوگوں ہم نے مقلد بننا ہوتا تو ہم ابو بکر کے بن جاتے، اگر یہاں نہیں بنے تو کم از کم امام ابو حنیفہ کے بن جاتے، اگر ہم نے مقلد بننا ہوتا تو امام مالک ابن انس کے بن جاتے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ مقلدین حضرات ڈیسائیڈ کر لینا
کہ مقلد مقلد کا ڈھول پیٹنا ہے یا غیر مقلد کی بانسریاں مارنی ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ خود کنفیوژن کا شکار ہیں، اور کنفیوژن کا شکار کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹا ہو۔ کون ہو؟ جو جھوٹا ہو، جو کذاب ہو، وہی کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کچھ مارے گا تو کبھی کچھ کہے گا۔ اور عدالت کے اندر اگر آپ دیکھیں اور پولیس تھانے کچہری کے اندر دیکھیں، دو بندے اگر کسی جرم میں آئے ہیں دونوں کو علیحدہ علیحدہ لے کر پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک اور بات کہے گا، دوسرا دوسری بات کہے گا، لہذا منٹ کے اندر پولیس چور کو پکڑ لیتی ہے، مجرم کو جو ہے وہ جکڑ لیتی ہے۔ تو کوئی مقلد کہہ رہا ہے یہ غیر مقلد ہیں، کوئی مقلد کہہ رہا ہے یہ مقلد ہیں۔ پہلے خود ڈیسائیڈ کر لو، کسی ایک پیج پر آ جاؤ، پھر ہمارے خلاف ڈول پیٹنا۔ اور خلاصہ یہ کہ ہم مقلد نہیں ہیں، ہم الحمدللہ قرآن و حدیث کے پیروکار ہیں، ہم اللہ کے پیارے نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم پیارے نبی، صحابہ، ائمہ فقہا، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، امام مالک ابن انس، امام احمد ابن حنبل، امام محمد بن ادریس، امام شافعی رحمت اللہ علیہم، ہم ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہم امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، آگے چلتے جائیے، امام حاکم رحمہم اللہ تعالی، ہم ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور اطاعت میں ہمارا اصول یہ ہے، جو قرآن نے دیا، جو قرآن نے ہمیں دیا، قرآن پاک نے دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تنازع ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت موجود ہے۔ تو جس امام کی جو بات کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے عین مطابق ہوگی وہ ہم لیتے ہیں، اور جو مخالفت میں ہوگی اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا یہ ہوگا کہ دنیا میں انشاءاللہ ہم سے ہمارا رب راضی ہے، مرنے کے بعد جب قیامت کے دن میں اٹھیں گے کیا ہوگا؟ ہمارا نبی ہمیں اہلاً سہلاً مرحبا کہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، ہمارا نبی ہم سے قیامت کے دن میں خوش ہوگا۔ اس لیے اہل حدیث نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر سے کوثر کا پانی پینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سے ابو بکر بھی خوش ہوگا، عمر بھی خوش، عثمان بھی خوش، علی بھی خوش، معاویہ بھی خوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ صرف یہ نہیں، انشاءاللہ ہم سے امام ابو حنیفہ بھی خوش ہوگا، ہم سے امام جعفر بھی خوش ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے وہی کیا جو ائمہ دین نے ہمیں بتایا۔ عقد الجید کے اندر امام نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ اذا جاء الحدیث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الراس والعین اذا صح الحدیث فهو مذهبی۔ تو امام صاحب نے ہمیں خود حدیث کی پیروی کا درس دیا۔ جس راہ پہ ائمہ دین ہمیں لگا کر گئے ہم اس راہ پہ چل رہے ہیں۔ جس راہ پہ مقلدوں کا ٹولہ جا رہا ہے، یہ کون سا راہ ہے پتہ ہے؟ یہ وہ راہ ہے کہ ابن ماجہ اور مسند احمد کے مطابق نبی علیہ السلام نے سیدھی لکیر ماری۔ اس سیدھی لکیر کو کہا ان ھذا صراطی مستقیمہ، اس سیدھی لکیر پہ ہے اہل حدیث۔ اس کے دائیں بائیں دو دو لکیریں مار دیں، ان دو دو دائیں بائیں لکیروں پر، دو ادھر دو ادھر، دو لیفٹ میں دو رائٹ میں ہیں جی، ان دونوں راہوں پہ کون ہیں؟ مقلدین ہیں۔ وہ راستے کہاں کو جاتے ہیں؟ سیدھا جہنم کو جاتے ہیں۔